السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 48 کا پارٹ 1 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آریان خانزادہ اور اس کے گارڈز کی گاڑیاں حیدر خان کے گیٹ پر آ کر رکی تھیں۔ زرمش کو گاڑی میں بیٹھے دیکھ کر حیدر خان کا گیٹ کھول چکا تھا۔ زرمش نے اپنی سراسیمہ خوفزدہ سوالیہ نگاہیں بلڈرس بیس پر گاڑی، اس کی آنکھوں پر کی پرسراریت اس کا دل ہتھیلی پر دھڑکا رہی تھی۔ اگر محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، اسی طرح جائز طریقے سے نکاح کرنے کے لیے ناجائز طریقے بھی جائز ہیں۔ وہ زرمش کی طرف جھکتے سرد آواز میں بولتے، اپنی سبز آنکھیں اس کی ہیزل خوفزدہ آنکھوں میں گاڑ گیا تھا۔ وہ آریان خانزادہ کو دیکھتے سر نفی میں ہلاتے سیٹ میں سمائی تھی۔ یہ نکاح نہیں ہوگا، نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ نکاح کرنے کے لیے میرا قبول ہے بولنا ضروری ہے، جو میں کبھی کسی بلڈرس بیس کے لیے نہیں بول سکتی۔ لالا میری کنپٹی پر بندوق بھی رکھ دیں گے تب بھی نہیں بولوں گی۔ کیا کہو گے لالا سے کہ یہی کہ میں تمہارے ساتھ تھی، یہ 4 دن بھی اور 2 ہفتے بھی تمہاری حویلی میں گزارے۔ لالا تھپڑ بھی ماریں گے، مجھے زندہ زمین میں دفن بھی کریں گے، تب بھی یہ لفظ نہیں بولوں گی۔ بہت بڑی غلطی کی تم نے آریان خانزادہ، مجھ سے یہ لفظ آسمان کی بلندیوں پر ہی بلوا سکتے ہو، کیونکہ مجھے اس وقت جے کے جیسے شیطان سے رہائی چاہیے تھی۔ تب تمہیں نجات دہندہ سمجھا تھا میں نے، جیسے آدم خان کو سمجھا تھا۔ آریان خانزادہ کی دہکتی نگاہیں اس کے لبوں پر تھی، جو کپکپاتے ہوئے اپنے لفظ ادا کر رہے تھے، مگر وہ بنا خوف و خطرہ اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے ہوئی تھی۔ تم میرے بارے میں ایک بات بالکل ٹھیک کہتے ہو، میں اتنی معصوم نہیں ہوں جتنی دکھتی ہوں۔ آج سے زرمش خان کے دل سے تمہاری دہشت، تمہارا ڈر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم۔ اب میرے لالا حیدر حاکم خان مجھے تمہاری پناہوں سے بچائیں گے۔ آج اس حویلی سے تم بچ کر نہیں نکل سکتے۔ زرمش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سرد سپاٹ چہرے لہجے میں بولتے ہچکی لی تھی۔ آریان خانزادہ اس کی ہچکی سنتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بلند و بانگ کہکا لگا کیا تھا۔ زرمش اس کے کہکے پر گہرے سانس لیتے، اسے گلابی آنکھوں سے دیکھتے اسے دونوں ہاتھوں سے دور دھکیل گئی تھی۔ آریان خانزادہ نے کہکا لگاتے سیدھے ہوتے گاڑی سٹارٹ کی۔ آریان خانزادہ نے اپنی گاڑی حیدر خان کے طویل ترین کارپورچ کے اندر انٹر کی۔ آریان خانزادہ اور اس کے گارڈز کی گاڑیاں ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر حیدر خان کی بے حد طویل ترین کارپورچ میں داخل ہو چکی تھی۔ حیدر خان کا چوکیدار یہ دیکھتے بری طرح گھبرایا تھا۔ اس نے گیٹ زرمش کے لیے کھولا تھا، مگر تقریباً آریان خانزادہ کے پیچھے 7-8 گاڑیاں زن سے حویلی کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ حیدر خان کے تمام گارڈز اسی لمحے اپنی پوزیشن سنبھالتے ان گارڈز پر بندوقیں تان چکے تھے۔ آریان خانزادہ کے گارڈز بھی گاڑیوں سے نکلتے حیدر خان کے گارڈز پر پسٹل تان گئے تھے۔ زرمش پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ آریان خانزادہ آخر کرنا کیا چاہ رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آریان خانزادہ ونڈ اسکرین سے سزائیہ سرد آنکھوں سے چار اور اپنے گارڈز کو پھیلتے دیکھ رہا تھا۔ زرمش جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولتے گاڑی سے اتری تھی۔ آریان خانزادہ نے اپنے بائیں طرف کے دروازے کے شیشے سے زرمش پر سرد نگاہ ڈالی۔ زرمش نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے آریان خانزادہ کو گاڑی میں بیٹھے دیکھا تھا۔ دوسرے لمحے وہ بھاگتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھی۔ کارپورٹ سے داخلی دروازہ کافی طویل تھا۔ وہ اپنی پوری فورس لگائے بھاگتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آریان خانزادہ گاڑی میں بیٹھے اسے سرد شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ داخلی دروازے کی طرف بڑھتے اندر سے دروازہ لاک کرتی۔ آریان خانزادہ گاڑی سے نکلتے ہوئے تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ اس کے نازک قدموں سے طے کیا ہوا طویل ترین کارپورچ ہی کچھ قدموں سے میں عبور کرتے اس تک پہنچ چکا تھا۔ زرمش نے مڑتے ہوئے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ سر نفی میں ہلاتے اپنی دھڑکنوں کو مٹھیوں میں جکڑے بھاگتے ہوئے مردانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حیدر خان سفید شلوار قمیض پر سیاہ شال کندھوں پر ڈالے، اپنے پسٹل ہاتھ میں پکڑے تیش و اشتعال میں مردانے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پچھلے 12 گھنٹوں سے وہ زرمش کو تلاش کر رہا تھا، اس کی کہیں کچھ خبر نہیں مل رہی تھی۔ ہاسپٹل سے وہ آریان خانزادہ کی گاڑی میں خود بیٹھ کر گئی تھی۔ CCTV فوٹیج میں وہ دیکھ چکا تھا آریان خانزادہ وہی کیلیفورنیا کا ریسلر تھا جس کی حویلی میں اس نے اپنے گارڈز کے ہمراہ ریڈ ڈالا تھا۔ وہی آریان خانزادہ ایک ڈاکٹر بھی تھا، یہ حیدر خان کو کل ہی پتہ چلا تھا۔ زرمش اور اس کے بیچ آخر کیا کنیکشن تھا، سوچ سوچ کر حیدر خان کے دماغ کی رگیں پھٹ رہی تھیں۔ خون رگوں میں لاوے کی طرح کل رات سے ابل رہا تھا۔ آخر زرمش کیسے کسی غیر مرد کی گاڑی میں بیٹھ کر جا سکتی ہے؟
حیدر خان نے کل پھر سے آریان خانزادہ کی حویلی میں اپنے گارڈز کے ہمراہ چھاپا مارا تھا۔ آریان خانزادہ کی پوری حویلی ویران تھی۔ حیدر خان سوات کا چھپا چھپا چھان مار چکا تھا۔ زرمش کا کچھ نہیں پتہ چلا تھا۔ ابھی بھی اسے فون پر ایک میسج ریسیو ہوا تھا کہ وہ زرمش کو لے کر حویلی آ رہا ہے، اور یہ میسج کرنے والا کوئی اور نہیں آریان خانزادہ تھا۔ حیدر خان کی سانسوں میں اس وقت آگ دہک رہی تھی۔ وہ پسٹل کا چیمبر چڑھاتے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ زرمش کو داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے حیدر خان کے بھاری قدم رکے تھے۔ وہ بے یقینی سے سرخ آنکھوں سے زرمش کو دیکھ رہا تھا، جو کھلے بال اور دلہن کے لباس میں اپنے وجود پر سرخ کامدار دوپٹہ اوڑے ہوئے تھی، جس کے نیچے مردانہ شرٹ پہنی صاف نظر آ رہی تھی۔ حیدر خان خون اتری آنکھوں سے دہکتے وجود سے زرمش کو دیکھ رہا تھا۔ لالا! زرمش حیدر خان کو دیکھتے اپنی دھڑکنوں کو مٹھی میں جکڑے حلق کی بل چیخی تھی۔ دوسرے پل وہ بھاگتے ہوئے حیدر خان کے چوڑے سینے میں آن سمائی تھی۔ اس سے پہلے حیدر خان اس کے نازک وجود پر اپنا مضبوط حصار قائم کرتا، سامنے سے آریان خانزادہ کو آتے دیکھتے حیدر خان نے اس پر اپنی پسٹل سے فائر کیا تھا۔ آریان خانزادہ اپنی کمر پیچھے کی جانب بینڈ کرتے حیدر خان کی پسٹل سے فائر سے خود کو بڑی آسانی سے بچا گیا تھا۔ آریان نے اسی لمحے کہکا لگاتے اپنے ہاتھ میں پکڑی پسٹل سے حیدر خان کا نشانہ لیا۔ آریان خانزادہ کی پسٹل سے نکلی گولی حیدر خان کے ہاتھ میں پکڑی پسٹل پر لگی تھی۔ پسٹل حیدر خان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گری تھی۔ لالا! زرمش چیختے ہوئے حیدر خان کے سینے میں سمائے اس کا ہاتھ روتے ہوئے تھام گئی تھی۔ حیدر خان آریان خانزادہ کو سرخ اشتعال بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آریان خانزادہ بلند و بانگ کہکا لگاتے حیدر خان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ٹیک لگاتے حیدر خان کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ آریان خانزادہ ایک سیکنڈ سے پہلے بڑے سے بڑے شوٹر کے شوٹ سے خود کو بچا سکتا تھا، بس شرط ہے آریان خانزادہ کی سبز آنکھیں اس شوٹر پر جمی ہوں۔ ویسے آریان خانزادہ کی 2 آنکھیں پیچھے بھی ہیں۔ اس بات کی تصدیق تم اپنی بہن سے کر سکتے ہو، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں ڈیمو بھی دکھا سکتا ہوں۔ آریان خانزادہ صوفے سے ٹیک لگاتے بلند و بانگ کہکا لگا گیا۔ زرمش حیدر خان کے سینے سے لگی اسے گلابی دہکتی آنکھوں سے دیکھتے گہرے سانس لے رہی تھی۔ تم نہ بھی چاہو پھر بھی میں تمہیں دکھاؤں گا حیدر حاکم خان۔ آریان خانزادہ کی 2 آنکھیں پیچھے بھی ہیں۔ وہ بلند و بانگ کہکا لگائے اپنی پسٹل صوفے سے پیچھے کی طرف کیے اپنی پسٹل سے فائر کر گیا تھا۔ حیدر خان کا گارڈ جو دبے قدموں اندر داخل ہو رہا تھا، وہ آریان خانزادہ کی پسٹل سے نکلی گولی سے گھائل ہوتے زمین پر گر چکا تھا۔ حیدر خان مٹھیاں بھینچے سے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ آریان خانزادہ مسکراتے ہوئے اپنی جینز سے سگریٹ لائٹر نکالتے سگریٹ جلائے لبوں میں دبا گیا۔ کیا کر رہی تھی میری بہن تمہارے ساتھ؟ کہاں سے لے کر آ رہے ہو اسے؟ حیدر خان نے گرجتے ہوئے سوال کیا۔ A woman turns off men's mind۔ حیدر خان کے سوال پر آریان خانزادہ نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے لفظ ادا کرتے کہکا لگایا تھا۔ آریان خانزادہ کے جواب پر زرمش حیدر خان سے دور ہوتے اسے زخمی نگاہوں سے دیکھنے لگی، یعنی وہ آج اپنا کہا سچ کر دکھانے آیا تھا۔ وہ اس کے کردار کو حیدر خان کی نظروں میں مشکوک بنانے آیا تھا۔ یکدم آریان خانزادہ کے لفظوں کا زہر اس کی سماعتوں میں اترتے اس کی آنکھوں کا گلابی پن بڑھا گیا۔ تمہارا لالا تمہارے وجود میں گولیاں اتارے گا، تم دیکھنا۔ کتنی راتیں باہر گزار چکی ہو، کس کس رات کا حساب دو گی؟ اب تو ایک رات میرے ساتھ بھی گزار چکی ہو، کیا جواب دو گی ان کو؟ کون ہوں میں تمہارا؟ کیا بتاؤ گی جب تمہارا لالا حیدر خان میرے بارے میں استفسار کرے گا؟ کیا بتاؤ گی ساحر خان کے ساتھ بھاگی اور آریان خانزادہ کی پناہوں میں آ گئی؟ 2 مردوں کا ٹیگ لگا چکی ہو تم، اور جب میں تمہیں یہاں سے نکال کر سڑک پر پھینکوں گا پھر جانے کتنے مردوں کا ٹیگ۔ وہ اس کے لفظ یاد کرتے اپنی بھیگی گلابی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے سر پر پٹی دیکھ رہے ہو تم حیدر خان؟ آریان خانزادہ نے اپنے سر کی بینڈیج کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کسی عورت کی کرامات ہے۔ 1 منٹ! آریان خانزادہ نے اکشر شہادت اٹھائے حیدر خان کو دیکھا تھا۔ اب وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ حیدر خان اس کے پاگل پن کو دیکھتے جبڑے بھینچے ہوئے تھا۔ وہ بٹن کھولتے اپنی شرٹ اتارتے ہوئے زمین پر پھینک چکا تھا۔ وہ اب اس وقت سفید سینڈوں میں ملبوس تھا، کندھے پر بینڈیج ہوئی تھی، یہاں گولی لگی ہے۔ یہ بھی ایک عورت کی کرامت کا نتیجہ ہے۔ پیچھے سے گولی لگی مجھے، پیچھے 2 آنکھیں ہونے کے باوجود میں اسے شوٹر کو نہ دیکھ سکا، کیونکہ اس وقت میں ایک معصوم سی دکھنے والی عورت کی آنکھوں کی گہرائی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولتے بلند و بانگ کہکا لگاتے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ وہ اب صوفے کی سطح پر سر رکھے منہ پر ہاتھ رکھے بلند و بانگ کہکے لگا رہا تھا۔ لالا! زرمش اسے کہکے لگاتے دیکھتے حیدر خان کو پکارتے روحاں ہوتے رو دی تھی۔ حیدر خان اس کے پاگل پن پر جبڑے بھینچے ہوئے زمین پر پڑی اپنی پسٹل کو اٹھانے کے لیے جھکا تھا۔
کہ آریان خانزادہ ویسے ہی کہہ کے لگاتے حیدر خان کے سامنے رکھی ٹیبل پر رکھے واز کا نشانہ لے گیا تھا۔ واز 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا حیدر خان کے پیروں میں گرا تھا۔ لالا زرمش چیخی تھی۔ آریان خان سیدھے ہوتے حیدر خان پر پسٹل تانے، اس پر اپنی سر سرخ آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ میرے گارڈز تمہاری حویلی کو اپنی حراست میں لے چکے ہیں حیدر خان۔ ایک بار تم آئے تھے میری حویلی میں، اپنے گارڈز کے ہمراہ میری حویلی میں کافی توڑ پھوڑ کی تھی۔ تب تمہاری بہن نے تمہیں مجبور کیا تھا اور آج میری بہن اور تمہاری بہن مجھے تمہاری حویلی لے آئی ہیں۔ بہت شرافت سے تم سے تمہاری بہن کا رشتہ مانگتا ہوں۔ اسے ابھی اور اسی وقت ولی بن کر مجھ سے نکاح کرواتے رخصت کرواؤ۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا۔ آریان خانزادہ حیدر خان پر پسٹل تانے کر رہا تھا۔ اگر نہ کروں تو کیا کرو گے تم؟ اپنی پسٹل کی گولیوں سے میرا سینہ چیر دو گے؟ تو چیر دو۔ آریان خانزادہ حیدر خان اپنی جان تو دے سکتا ہے، تم جیسے پاگل سے اپنی بہن کا نکاح کبھی نہیں کر سکتا۔ حیدر خان تیش و اشتعال سے گرجا تھا۔ حیدر خان کی گرج پر آریان خانزادہ کا پھر سے بلند و بانگ کہکا گونجا تھا۔ اگر چاہو تو تمہاری بہن سے نکاح تمہیں اور حاکم خان کو مار کر بڑی آسانی سے کر لوں، مگر مجھے تمہیں اور حاکم خان کو گولیوں سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم صرف اپنی بہن سے پوچھ لو یہ پچھلے 3 دنوں سے کیپ ٹاؤن کیا کر رہی تھی اور کس کے ساتھ گئی تھی۔ اس کے جواب پر تمہاری سانسیں خود ہی رک جائیں گی۔ آریان خانزادہ استزائیہ لہجے میں بولتے ہوئے زرمش پر قہر آلود نگاہیں گاڑ گیا۔ کیپ ٹاؤن؟ حیدر خان نے زیر لب بولتے اپنی سرد سرخ آنکھیں زرمش پر گاڑی۔ زرمش پچھلے 3 دن سے کیپ ٹاؤن تھی۔ حیدر خان کا پورا وجود زلزلوں کے زد میں آیا تھا۔ لالا میں وہ زرمش کے پپاتے لبوں سے بولتے حیدر خان کی طرف بڑھی۔ حیدر خان اشتعال بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لالا میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ آج میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی لالا۔ میں اس بلڈتھرسٹ بیسٹ، اس وحشی درندے کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گی۔ زرمش حیدر خان کی طرف بڑھتے ہذیانی چیخی تھی۔ آریان خانزادہ اسے سرسرخ آنکھوں سے دیکھتے جبڑے بھینچے ہوئے تھا۔ یہ کیا بتائے گی؟ میں بتاؤں گا تمہیں۔ حیدر خان اس آریان خانزادہ کی حقیقت مردانے میں گونجتی آواز پر زرمش کی رنگت فک ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ کی سبز آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ وہ جھٹکے سے ایک ہی جس میں صوفے سے اٹھا۔ جے کے سیاہ جینز پر سیاہ شرٹ پہنے اپنی پینس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہنستے ہوئے اپنے بھاری قدموں سے اندر داخل ہوا تھا۔ زرمش متغیر رنگت سے جے کے کو بے یقینی سے دیکھتے کانپتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا رہی تھی۔ آریان خانزادہ دہکتی سانسوں اور خون اتری آنکھوں سے بے یقینی سے جے کے کو دیکھ رہا تھا، جو ہنستے آریان خانزادہ کے مقابل آتے اپنی نیلی آنکھیں آریان خانزادہ کی آنکھوں میں گاڑ گیا تھا۔ آریان خانزادہ نے اسی لمحے اپنی پسٹل جے کے پر تانی تھی۔ جے کے 4 عدد سیاہ فام گارڈز اندر داخل ہوتے تیزی سے آریان خانزادہ کو اپنی حراست میں لیتے اس پر اپنی پسٹل تان گئے تھے۔ آریان خانزادہ جے کے پر پسٹل تانے خون اتری آنکھوں سے جے کے کو دیکھ رہا تھا۔ آدم خان جنگ یہاں سے کھیلتا ہے، وہ آریان خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے اپنی کنپٹی انگلی سے بجاتے بولا تھا۔ افسوس تمہارے آگے اور 2 پیچھے آنکھیں ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ تمہارے پاس دماغ نہیں۔ وہ استزائیہ مسکرایا تھا۔ A woman does not just shut down man's mind, she brings him his knees and make him her dog۔ ایک عورت مرد کا دماغ ہی نہیں بند کراتی، اسے گھٹنوں پر لا کر اسے کتا بنا دیتی ہے۔ تم کیا ہو؟ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آریان خانزادہ جے کے آریان خانزادہ کی طرف دیکھتے ہنسا تھا۔ جے کے؟ آریان خانزادہ اپنی پسٹل پر ٹریگر پر انگلی رکھتے چیخا تھا۔ جے کے گارڈز آریان خانزادہ کو چاروں طرف سے اپنی حراست میں لیتے اس پر اپنی پسٹل تان چکے تھے۔ جے کے آریان خانزادہ کو آنکھ مارتے اونچی آواز میں ہنسا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حیدر خان کی گرج پوری حویلی میں گونجی تھی۔ وہ سرسرخ آنکھوں سے آریان خانزادہ اور جے کے کو دیکھ رہا تھا۔ زرمش چکراتے اس وجود کے ساتھ جے کے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ بھی چکرا کر گر جائے گی۔ آریان خانزادہ تمہارا اور حاکم خان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آج سے 21 سال پہلے حاکم خان نے رائنا خان سے چھپ کر نکاح کیا تھا، جس کی وجہ سے آریان خانزادہ کی بہن اشال فارس خانزادہ کی بارات واپس چلی گئی تھی۔ اس کی حویلی میں اس رات کئی جنازے اٹھے تھے۔ اسی وجہ سے اس نے مس زیکے کو کچھ ماہ پہلے اغوا کر کے اپنی حویلی میں قید کیا۔ مس زیکے 2 ہفتوں کے بعد کسی طرح وہاں سے بھاگ گئیں۔ اس آریان خانزادہ نے پھر سے 3 دن پہلے دوبارہ مس زیکے کو اغوا کیا۔ یہ مس زیکے کو زبردستی اپنے جیٹ میں بٹھا کر کیپ ٹاؤن لے گیا تھا، اور کیپ ٹاؤن میرا ملک ہے۔ وہاں اس کی تلاش میں نے اپنے آدمیوں کی اپنی پولیس فورس کو اس کے پیچھے لگایا۔ یہ وہاں کی پولیس سے بھاگتے ہوئے دوبارہ پاکستان آ گیا۔ یہ اس کا نیا کھیل ہے، میں نہیں جانتا۔ یہ مجھے لے کر مس زیکے کا کسی حد تک برین واش بھی کر چکا ہے۔ مس زیکے کو آدم خان کسی قیمت پر بھی اس انسان کے حوالے نہیں کر سکتا، کیونکہ میں مس زیکے کو اغوا کیا تھا۔ یہ مس زیکے کو زبردستی اپنے جیٹ میں بٹھا کر کیپ ٹاؤن لے گیا تھا،
اور کیپ ٹاؤن میرا ملک ہے، وہاں اس کی تلاش میں نے اپنے آدمیوں سے اپنی پوری پولیس فورس کو اس کے پیچھے لگایا تھا۔ یہ وہاں کی پولیس سے بھاگتے ہوئے دوبارہ پاکستان آ گیا۔ یہ اس کا نیا کھیل ہے۔ میں نہیں جانتا، مجھے مس زیکے کا کسی حد تک برین واش بھی کر چکا ہے، مگر مس زیکے کو آدم خان کسی قیمت پر بھی اس انسان کے حوالے نہیں کر سکتا، کیونکہ میں مس زیکے سے عشق کرتا ہوں۔ جے کے سرمش کو گہری نگاہوں سے دیکھتے سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ آریان خانزادہ جے کے کی بات پر پاگل ہوتے اس کی طرف بڑھا تو جے کے گارڈز اس کی کن پٹی، اس کے سر کے پیچھے اس کے کندھے پر اپنی پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھا گئے تھے۔ جے کے آریان خانزادہ کو استزائیہ شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتے سرمش کی طرف بڑھا۔ مجھ کو غلط نہ سمجھنا، میں نہیں بادل آوارہ دل کی وادیوں پہ نام میں نے لکھا ہے تمہارا۔ جے کے گنگناتے ہوئے سرمش کی طرف اپنے بھاری قدموں سے بڑھا تھا۔ She is only mine. If you even stop towards her, I will take out your eyes. آریان خانزادہ پاگل ہوتے چیخا تھا۔ سرمش جے کے کو اپنی طرف بڑھتے دیکھتے سراسیمگی سے پیچھے کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ وہ پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے دیوار میں جا سمائی تھی۔ اب اسے بے ترتیب سانسوں کے ساتھ آنکھیں پھیلائے خوفزدہ ہوتے دیکھ رہی تھی۔ وہ آسمان کی بلندیوں سے گرتے بھی زندہ ہو کر واپس آ گیا تھا۔ وہ بے یقین تھی۔ میرا تم سے نکاح کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اس بلترس بیس سے تمہیں صرف میں ہی بچا سکتا ہوں۔ وہ سرمش کی طرف بڑھتے سرمش کی آنکھوں میں التجائی نگاہوں سے دیکھتے سرمش کے کان میں جھکتے سرگوشی نما آواز میں بولا، جے کے۔ آریان خانزادہ اسے سرمش سے اتنے قریب دیکھتے پاگل ہوتے تیش و عالم سے جے کے کی طرف بڑھا۔ جے کے کا گارڈ پوری قوت سے آریان خانزادہ کے زخمی بینڈج ہوئے سر پر پسٹل کی نوک کی ضرب لگا گیا تھا۔ آریان خانزادہ نے درد سے کراہتے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑا۔ سرمش بھیگی آنکھوں اور چکراتے وجود کے ساتھ دیوار میں سمائے جے کے کی نیلی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ دور رہو میری بہن سے حیدر خان جبڑے بھینچتے ہوئے تیش و عالم سے جے کے کی طرف بڑھتے اسے سرمش سے دور دھکیل گیا تھا۔ جے کے جلدی سے پیچھے ہوا تھا۔ حیدر خان اسے سرسرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ حیدر خان، میں تم سے سرمش کا ہاتھ مانگتا ہوں، مجھے اس سے نکاح کرنا ہے۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ 2 ہفتے آریان خانزادہ کی حویلی میں قید رہی یا 3 دن کیپ ٹاؤن میں رہ کر آئی، مجھے مس زیکے کی پاکیزگی پر پورا ایمان ہے۔ اپنی بہن کے مجرم کو گولیوں سے داغ کر مجھے سونپ دو۔ وہ حیدر خان کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے بولا تھا، جے کے، تیری موت میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ اس حویلی میں تیری اور حیدر خان کی قبر بنا دوں گا۔ آریان خانزادہ تیش و عالم سے دہاڑا تھا۔ شیر کی کھچار میں کھڑے ہو کر گرانے والے کو بے وقوف ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ کھچار میں گرانے کا حق صرف شیر کو ہوتا ہے۔ آریان خانزادہ حیدر خان خون اتری آنکھوں سے آریان خانزادہ کو دیکھتے استزائیہ مسکرایا تھا۔ تجھے اپنی بے وقوفی پر ماتم کرتے، خودکشی کرتے دیکھنے کی میری دلی تمنا ہے۔ انشاءاللہ تو کرے گا بھی، مگر وجہ وہ ہوگی جو میں تجھے فراہم کر دوں گا۔ آریان خانزادہ دہکتی سانسوں سے گرجا تھا۔ تجھے اتنے زخم دوں گا آریان خانزادہ، تو اپنا نام اپنی پہچان بھول جائے گا۔ اتنی آسانی سے تجھے موت بھی نہیں دوں گا۔ میری بہن کو اغوا کیا، اسے اپنی قید میں رکھا۔ حیدر خان دہاڑا تھا۔ لالا، سرمش حیدر خان کی طرف بڑھتے اسے پکارتے ہوئے چیخی تھی، بولو میرا بیٹا، اپنے لالا کو معاف کر دو۔ تم نے مجھ سے کیوں چھپایا یہ سب؟ بابا جان کی وجہ سے تمہیں یہ سب برداشت کرنا پڑا۔ تمہاری نظروں کے سامنے میں اس آریان خانزادہ کو موت دوں گا۔ حیدر خان سرمش کے کپکپاتے وجود کو بھیگی نگاہوں سے دیکھتے اس کے سر پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ گیا تھا۔ سرمش بے یقین ہوتے حیدر خان کے سینے میں سمائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ آدم خان نے گہرا مسکراتے ہوئے سرمش کو دیکھا تھا۔ آریان خانزادہ سے سرخ نگاہوں سے دیکھتے دانت پر دانت جمائے ہوئے تھا۔ گلے میں گلتی سی ابھر کر معدوم ہو رہی تھی۔ وہ سچ میں معصوم دیکھتی تھی، مگر تھی نہیں۔ وقت کے حساب سے وہ سچویشن کو اپنے مطابق کرنا جانتی تھی، پھر چاہے اسے پتھر مار کر ہلاک کرنے کی کوشش کرنا ہو۔ جے کے ساتھ مل کر رشنا خان کو ڈارک روم میں قید کر کے جے کے ساتھ جیٹ میں بیٹھ کر اس کے ساتھ کیپ ٹاؤن بھاگ جانا اور اسی جنگل میں جے کے کی پناہوں سے بچنے کے لیے اسے خدا کے واسطے دیتے ہذیانی پکارنا۔ وہ اسے انگارہ ہوتی سانسوں اور دہکتی شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی شاطر بھی تھی۔ وہ اسے حیدر خان کے سینے میں سمائے پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھتے اپنی نم زدہ سلکی بالوں کو دائیں بائیں جھٹکا دے گیا تھا۔ پسینے کی بوندیں گارڈ کے چہروں پر پڑی تھی۔ وہ غصے سے آریان خانزادہ کے پیشانی اس کے سر پر پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھا گئے تھے۔ آریان خانزادہ نے خون اتری آنکھوں سے دیکھتے جبڑے بھینچے ہوئے تھا، میں تمہارا ابھی اور اسی وقت رشتہ آدم خان کے ساتھ طے کرتا ہوں۔ بیٹا، مجھے پورا یقین ہے
تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ حیدر خان کی بات پر آدم خان کی ہنسی گونجی تھی۔ آریان خانزادہ کی سانسیں گہری ہوئی تھیں۔ زرمش ایک جھٹکے سے حیدر خان سے علیحدہ ہوتے جے کے کو دیکھنے لگی، جو اسے نیلی گہری آنکھوں سے دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ زرمش نے آریان خانزادہ کو دیکھا جو اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں کو دیکھتے پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ اس نے اپنے چکراتے سر کو جکڑتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے۔ رائنا نے تو پھر بھی اپنے لیے ایک مسلم کا انتخاب کیا تھا، تم نے ساری حدیں پار کرتے ایک غیر مسلم کا انتخاب کیا۔ کہتی ہو تم پاک حلال کام کرنے جا رہی تھی؟ اسے کہتے ہیں غلاظت میں گر بھی جانا، پھر بھی انکاری ہونا۔ تم سر سے پیر تک غلاظت میں لیٹڑی ہو، ایک غیر مسلم کے ساتھ ساتھ سمندر چلی جائی۔ تم نے ثابت کیا تم بد کردار حاکم خان کا خون ہو۔ آریان خانزادہ کے لفظ یاد کرتے اس کے وجود پر کپی تاری ہوئی تھی۔ آریان مجھے بچا لو، بلڈ فریز بیس، مجھے بچا لو اس ناپاک وجود سے۔ خدا کے لیے مجھے اپنے وجود کو گندگی کا ڈھیر نہیں بنانا۔ مجھے اپنے وجود کو تمہاری پناہوں میں ترحم آمیز بنانا قبول ہے، مگر تعفن زدہ بنانا نہیں۔ مجھے تمہارا چونا قبول ہے، مگر کسی غیر مسلم انڈر ورلڈ کے ڈان کا چونا بالقبول نہیں۔ اب اپنے ہی لفظ اس کی سماعتوں میں گونجے تھے۔ لالا میں آریان خانزادہ سے محبت کرتی ہوں، میں خود گئی تھی اس کے ساتھ کیپ ٹاؤن۔ وہ بدحواس ہوتے چیختے اپنے ہی لفظ سنتے حیران تھے۔ زرمش، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ حیدر خان بے یقین ہوتے زرمش کی طرف بڑھا، جے کے بدحواس ہوتے زرمش کی طرف دیکھا تھا۔ آریان خانزادہ گہرے سانس لیتے آنکھیں موند گیا تھا۔ لالا، جو کچھ آدم نے کہا وہ جھوٹ ہے۔ میں آریان سے محبت کرتی ہوں۔ ہم لوگ بھاگ کر کیپ ٹاؤن گئے تھے نکاح کرنے، وہاں کی پولیس سے بھاگتے ہوئے پاکستان آئے۔ یہ میرا اور آریان خانزادہ کا پلان تھا، آپ کو مجبور کر کے نکاح کرنے کا۔ میں ولی کے بغیر نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو میری مورے نے کیا وہ میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں آپ کے بغیر نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ حیدر خان کو دیکھتے ٹوٹے لبوں سے ہچکیوں سے بول رہی تھی۔ چٹاخ! حیدر خان کے بھاری تھپڑ پر وہ لڑکھڑاتے ہوئے دیوار میں سمائی تھی۔ آریان خانزادہ یہ دیکھتے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچ گیا تھا۔ اس کی بند مٹھیوں کی کڑکڑاہٹ مردانے میں گونجی تھی۔ جے کے یہ دیکھتے جبڑے بھینچے اپنی نگاہیں پھیر گیا تھا۔ مورے بالکل ٹھیک کہتی ہیں تمہارے بارے میں۔ جیسے رائنا خان تھی ویسے تم ویسے ہی ہو، دھوکے باز، شاطر۔ برسوں پہلے رائنا خان نے میری مورے کی زندگی برباد کی تھی۔ آج تم نے حیدر خان کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ دل تو کر رہا ہے تمہارے سینے میں گولیاں داغ ہو، مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں تمہارا ولی بنوں گا۔ میں بڑے بھائی کا فرض نبھاؤں گا۔ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت آریان خانزادہ کے ساتھ نکاح کرتے رخصت کروں گا، مگر تم سے اپنا ہر تعلق توڑتے ہوئے۔ حیدر خان زرمش کی آنکھوں میں نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتے لمبے لمبے داغ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ زرمش دیوار میں سمائے پھٹ پھٹ کر روتی تھی۔ جے کے زرمش کی طرف بڑھا ہی تھا کہ آریان خانزادہ کے درجنوں گارڈز مردانے میں داخل ہوتے جے کے پر پسٹل تان چکے تھے۔ جے کے نے غصے سے سرد سرخ آنکھوں سے آریان خانزادہ کو دیکھا تھا۔ آریان خانزادہ کا بلند و بانگ کہکا گونجا تھا۔ پورا لاؤنج آریان خانزادہ کے گارڈ سے بھر چکا تھا، جو چاروں طرف سے جے کے اور اس کے گارڈز کو حراست میں لے چکے تھے۔ You are trapped now. All your guards outside are now in my custody. And you too. تم پھنس چکے ہو جے کے، تمہارے باہر موجود تمام گارڈز اب میری حراست میں، اور تم بھی۔ آریان خانزادہ کہکا لگاتے ہوئے جے کے کی طرف بڑھا۔ تمہیں میں نے کیپ ٹاؤن کے جنگل میں ایک کہاوت سنائی تھی، آج یہاں ایک اور کہاوت سناتا ہوں۔ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ آریان خانزادہ جے کے کی آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑتے استزائیہ مسکرایا۔ اگر تم فضا میں ٹکڑے ٹکڑے ہوتے پھٹ جاتے تو ساری عمر ایک افسوس رہتا، تمہیں کتوں کی موت نہ دے سکا میں۔ اب دے گا تمہیں آریان خانزادہ، تجھے اپنی سرزمین پر کتوں والی دہشت ناک موت۔ اس سے پہلے تیرے حلق میں چابی اور ازلان سکندر کا پتہ نکلواؤں گا۔ آریان خانزادہ وہ جے کے کی آنکھوں میں دیکھتے گررایا۔ جیسی مرضی موت دے دو، مگر تجھے چابی کے بارے میں کبھی نہیں بتاؤں گا۔ رشنا خان کو تو اس اندھیرے کمرے میں گلتا سڑتا دیکھے گا، تجھے سلگتا تڑپتا دیکھ کر جے کے کی روح کو سکون پہنچے گا۔ جے کے آریان خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہنسا تھا۔ تیری روح کو کبھی سکون نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ تو جہنم میں چلے گا۔ آریان خانزادہ نے اپنی پسٹل کی نوک پر پوری قوت سے جے کے سر پر ماری۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں سے جکڑے بے ہوش ہوتے زمین پر سڑ کے بل گرا تھا۔ زرمش جے کے کو بے ہوش ہوتا دیکھتے مزید اپنے چکراتے وجود پر قابو نہ رکھ سکی اور اپنے حواس اسی لمحے کھو چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، آریان خانزادہ اس کی طرف بڑھتے سے اپنی باہوں میں سختی سے بھینچ چکا تھا۔ Send J.K.'s guard up and take J.K. to his place.
जेके के गार्ड्स को ऊपर पहुंचाकर जेके को इसकी जगह पर पहुंचाओ। वो इसे अपने सीने में भींचते अपने गार्ड्स को हुक्म देते चीखा। आर्यन खानजादा के गार्ड्स जेके को घसीटते हुए और इसके गार्ड्स को हिरासत में लिए बाहर की तरफ बढ़ गए थे। आर्यन खानजादा ने चुपती निगाहों से अपनी बाहों में मौजूद नाजुक वजूद के कपकपा बदन पर लिबास को देखा था। निकाह के बाद सबसे पहले इसे इस लिबास को तार तार करते फेंकना था जो इसने किसी और मर्द के लिए पहना था। उसके नाजुक वजूद को बाहों में भरते मर्दाने में मौजूद एक कमरे की तरफ बढ़ा इसके नाजुक वजूद को बेड पर नरमी से लिटाते इसके लिबास पर इश्तियाल भरी निगाह डालते कमरे से निकल आया। सरमिश कमरे में बैठी थर थर काँप रही थी। वो ब्लड ट्रेस बीस के निकाह के लिए हाँ कर चुकी थी। वो अभी भी बेयकीन थी। वह इस वक्त अपने कमरे के बेड पर बैठी थी और ओरसला ने मर्दाने में आकर इसे होश दिलाया था। वो इसीलिए कमरे में आ गई थी, इसीलिए इसने तैयार किया था। वो जेके के दिए हुए दुल्हन के लिबास में ही थी, मगर अब इसके वजूद पर आर्यन खानजादा की शर्ट न थी। सरमिश के बेड पर बैठी ही थी, ड्रेसिंग मिरर की तरफ निगाह की। ओरसला ने से सिर्फ फाउंडेशन, रेड लिपस्टिक और हल्का सा ब्लशर लगाया था। इसके बालों का सिंपल सा जूड़ा बना हुआ था। रेड दुपट्टा आगे तक इसके सर पर टिका था। वो रेड दुपट्टे के हाले में वो चांद की मानंद धमकते अब अब्रनिसा के पहले कतरे की मानंद शफाफ सी छुई मुई मालूम हो रही थी। इसका नाजुक वजूद दो आतिशा दहकता बारूद लग रहा था। इसे इतना रूप क्यों आया, वह हैरान थी। वो क्या बलत्रस बीस के खौफ से शोलों की मानंद दहकती मालूम होती, ज्वालामुखी लग रही थी, या फिर इसका निकाह होने जा रहा था। कानों में फरिश्ते के सोने के भारी झुमके और गर्दन में सोने का बहुत भारी चोकर पहना हुआ था। जरमिश को अपना दम घुटता महसूस हुआ था। जरमिश ने सांस लेते अपने चोकर को ढीला किया था। दूसरे पल वो फूट फूट कर रोते बैकग्राउंड के साथ टेक लगा गई। साहिर, वह इसका नाम जेर लब पुकारते चीख उठी थी। वो जानती थी वो आज ये नाम आखिरी बार पुकार रही है। वो ब्लथरस बीस बहुत पहले इसे ये नाम पुकारने से महरूम कर चुका था। वो तन्हाई में साहिर खान को याद करते हुए डरती थी, मगर आज आखिरी बार वो खुलकर इसे नाम से पुकारना चाहती थी, जिसे वो आज तक भूली नहीं थी। कैमरे में निकाह ख्वाह आते ही जरमिश ने अपनी भीगी आंखें हथेलियों से रगड़ी। इसके साथ इस वक्त फरिश्ते तक ना थे, यानी हैदर खान इससे निकाह से पहले ही अपना हर ताल्लुक तोड़ चुका था। जरमिश ने अपने पास पड़ी स्याह चादर से खुद को ढांपा। वो स्याह चादर से घूंघट किए हुए थी। जरमिश हाकिम खान, क्या आपको आर्यन फारस खान 1 अरब रुपए हक महर के एवज अपने निकाह में कबूल है? निकाह ख्वाह के पूछने पर वो फूट फूट कर रो दी थी। जरमिश हाकिम खान, क्या आपको आर्यन फारस खान 1 अरब रुपए हक महर के एवज अपने निकाह में कबूल है? निकाह ख्वाह ने फिर से अपने लफ्ज़ दोहराए थे। कबूल है, कबूल है, कबूल है, वो रोते हुए हिचकियों के दरमियान बोली। सरमिश हाकिम खान, क्या आपको आर्यन फारस खान 1 अरब रुपए हक महर के एवज अपने निकाह में कबूल है? निकाह ख्वाह ने फिर से पूछा था। कबूल है, इस इसने पुरसोच हिचकी ली। सरमिश हाकिम खान, क्या आपको आर्यन फारस खान 1 अरब रुपए हक महर के एवज अपने निकाह में कबूल है? सरमिश ने सर नफ़ी में हिलाते फुट फुट कर रोते हुए कबूल है कहा। निकाह के पेपर्स पर वो कांपते हाथों से साइन करते अपने चकराते वजूद को संभालते ही अपनी धड़कनों को मुट्ठियों में जकड़ गई थी। वो फिर से अपने होश खो रही थी। वो ब्लड प्रेस 20 की हो चुकी थी। इससे बढ़कर जानलेवा क्या हो सकता था? खौफ से इसका अंग अंग लरस रहा था। आर्यन खानजादा ब्लू जीन्स पर सफ़ेद सैंडो में मलबूस हैदर खान के सामने वाले सोफे पर बैठा था। हैदर खान तैश और इश्तियाल से आर्यन खानजादा को देखते अपनी मुठ्ठियां भींचे हुए था। आर्यन खानजादा भी अपनी सब सुर्ख आंखें हैदर खान पर गाड़े हुए था। निकाह खान ने हैदर खान और आर्यन खानजादा को देखते गहरा सांस लेते निकाह शुरू किया। आर्यन फारस खानजादा जरमिश फल्द हाकिम खान को अपने निकाह में 1 अरब रुपए हक महर के एवज दिया जाता है। क्या आप कबूल करते हैं? कबूल है, कबूल है, कबूल है। निकाह ख्वाह के पूछने पर आर्यन खानजादा बुलंद व बांग कहकर लगाए सोफे से टेक लगा गया। हैदर खान ने अपने मुंह पर हाथ फेरते हुए टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाए लबों से लगाते एक ही जिस्म में खाली करते दीवार पर पूरी कुव्वत से मारते हुए बमुश्किल अपने गुस्से पर कंट्रोल किया। निकाह ख्वाह फक रंगत से परेशानी से आर्यन खानजादा और हैदर खान को देख रहा था। आर्यन फारस खानजादा, सरमिश वल्द हाकिम खान को आपके निकाह में 1 अरब रुपए हक महर के एवज दिया जाता है। क्या आप कबूल करते हैं? कबूल है। आर्यन खानजादा सोफे के सतह पर सर रखे छत में निगाहें गाड़े चीखा था। आर्यन फारस खानजादा, सरमिश फल्द हाकिम खान को आपके निकाह में 1 अरब रुपए हक महर अवज दिया जाता है। क्या आप कबूल करते हैं? निकाह खान ने फिर से अपने लफ्ज़ दोहराए थे। कबूल है। आर्यन खानजादा मुठ्ठियां भींचते हैदर खान को खून उतरी निगाहों से देखते घबराया था।
چلیں جب باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. تو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.